مریم شاویز کو بتا دیتی ہے کہ اویس اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ وہ اسے دھمکیاں دیتا ہے کہ اس کی عزت کو نیلام کر دے گا اور اس کی زندگی کو برباد کر دے گا۔ یہ بات سن کر شاویز کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ مریم سے کہتا ہے کہ تم اس کے قریب آئندہ مت جانا، میں خود اس سے نپٹ لوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد شاویز انابیہ کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنے کزن کو روک لو ورنہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انابیہ پوچھتی ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ تم میرے کزن پر اتنا زیادہ غصہ ہو؟ شاویز کہتا ہے کہ تمہارا کزن میری بیوی کو دھمکیاں دے رہا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جس پر انابیہ کہتی ہے کہ میرے کزن کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ شاویز کہتا ہے کہ وہ میری بیوی کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ اس کی عزت کو نیلام کرے گا اور اس کی زندگی کو بھی برباد کرے گا۔ جس پر انابیہ کہتی ہے کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، تمہاری بیوی پہلے بھی جھوٹ بولتی آئی ہے اور اب بھی جھوٹ بول رہی ہے، میرا کزن ایسا نہیں، تمہاری بیوی ایسی ہے اور اسے جا کر روکو۔ جس پر شاویز کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شاویز انابیہ سے کہتا ہے کہ میری بیوی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ بات سن کر مریم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ انابیہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ شاویز کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ پہلے یہ اس طرح کی باتیں میرے بارے میں کرتا تھا کہ میں کتنی اچھی ہوں اور سچی ہوں، لیکن اب یہ میرے ہی سامنے اپنی بیوی کی اچھائیاں کر رہا ہے۔ پہلے یہ اس کی برائیاں کرتا تھا اور اب یہ اچھائیاں کرتا ہے، اس کا منہ نہیں تھک رہا۔ یہ بات سن کر انابیہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ فون رکھ دیتی ہے۔ شاویز فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں جائے گا اور خود اس سے پوچھے گا کہ وہ اپنے کزن کو کیوں نہیں روک رہی، آخر اس کا کزن کیا چاہتا ہے۔ وہ اس کے گھر میں جاتا ہے اور انابیہ سے پوچھتا ہے کہ تم اس کی اتنی سائڈ کیوں لے رہی ہو جبکہ تم خود بھی جانتی ہو کہ وہ ہماری زندگی میں انٹرپٹ کر رہا ہے۔ جس پر انابیہ کہتی ہے کہ میری اور تمہاری زندگی میں تو مریم نے انٹرپٹ کیا، تو میں نے تو کچھ نہیں کہا، اب تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اب تمہیں میرے دکھ کا اندازہ ہونے لگ گیا ہے۔ جس پر شاویز کہتا ہے کہ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میری اور مریم کی شادی میری ماں کی وجہ سے ہوئی اور اب ہم دونوں آپس میں خوش ہیں۔ میں نے تم سے بھی شادی کا وعدہ کیا تھا اور تم سے بھی شادی کروں گا، لیکن تم اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز کیوں نہیں آتی، وہ بھی کسی کی عزت ہے۔ انابیہ کہتی ہے کہ میں بھی تو کسی کی عزت تھی، میرے گھر والوں کو تم نے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میرے گھر والوں سے سب پوچھتے ہیں کہ انابیہ کی شادی تو شاویز سے ہونی تھی، پھر مریم کی شادی شاویز سے کیوں ہو گئی؟ میرے گھر والے تمہاری وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ ہیں اور یہ بات تم بھی جانتے ہو، لیکن اب اگر میں کوئی ایسی بات کرتی ہوں تو تمہیں پھر بھی مجھ پر ہی غصہ آتا ہے۔ شاویز کہتا ہے کہ تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو، لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنے سے میں تم سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ شاویز کی یہ بات سن کر انابیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ شاویز سے کہتی ہے کہ مجھ سے نہیں شادی کرو گے تو کس سے کرو گے؟ میں جانتی ہوں کہ مریم نے تم پر کوئی جادو کروایا ہے جس کی وجہ سے اب تم مجھ سے شادی کا فیصلہ بھی ٹالنے لگ پڑے ہو۔ شاویز کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تو شادی کروں گا۔ مریم نے کوئی جادو نہیں کروایا، بلکہ وہ تو بہت ہی نمازی پرہیزی لڑکی ہے، تم اس پر اس طرح کے الزام نہ لگایا کرو، میرا بھی موڈ ٹھیک رہے گا، لیکن اگر تم اس پر ایسے الزامات لگاتی ہو تو میرا بھی موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جیسی بھی ہو، جس طرح کی بھی ہو، ہے میری بیوی، اسی وجہ سے تم اس کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا کرو۔ انابیہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا محبت کا جادو اس کے سر چڑھ کر بول رہا ہے، اسی وجہ سے اب شاویز بھی مریم کے خلاف کوئی بات نہیں سننے کو تیار۔ اسی وجہ سے انابیہ بھی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ مریم کے خلاف زیادہ نہیں بولے گی تاکہ اس کا اور شاویز کا رشتہ قائم رہے۔ اسی وجہ سے وہ شاویز سے مریم کے ٹاپک کے علاوہ دوسری ہی باتیں کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح ٹائم گزرتا ہے تو شاویز دوبارہ گھر جاتا ہے اور مریم سے کہتا ہے کہ میں نے انابیہ کو بتا دیا ہے کہ اس کا کزن اب ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ مریم کو یہ بات سن کر بہت اچھا لگتا ہے۔ مریم سوچتی ہے کہ میرے ایک ہی کہنے پر شاویز کیسے میری بات لے کر وہاں چلا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاویز کو مریم کی بات کی بہت زیادہ قدر ہے، اسی وجہ سے اس نے مریم کی بات مان لی تھی۔ شاویز کو بھی لگتا ہے کہ اسے مریم سے اور زیادہ محبت ہونے لگی ہے، اسی وجہ سے اس کی باتیں ماننے لگا ہے اور اس کو سیریس لینے لگا ہے۔ دوسری طرف انابیہ کو غصے سے برا حال ہے کہ اس کے شاویز کے ساتھ کیا ہو گیا۔ پہلے تو انابیہ کو لگتا تھا کہ حالانکہ مریم سے شادی ہو گئی ہے پھر بھی شاویز اسی کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مریم نے شاویز کو اس سے چھین لیا ہے، حالانکہ مریم نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں۔ مریم کی اپنی اچائی کی وجہ سے شاویز کو اس سے محبت ہو چکی ہے، لیکن انابیہ کو ایسے لگتا ہے کہ مریم نے کوئی جادو کروایا ہے یا پھر شاویز کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، اسی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے اور آہستہ آہستہ مریم سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف شاویز بھی آہستہ آہستہ اب خوش ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انابیہ اب ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی اور اس کی بات مان لے گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اگر انابیہ نے میری بات مان لی اور اپنے کزن کو روک لیا تو میں انابیہ سے بھی اپنا موڈ ٹھیک کر لوں گا، لیکن اگر اس نے یہی حرکت دوبارہ کی اور اپنے کزن کو نہ روکا اور غصے کی آگ میں مریم سے دوبارہ بدتمیزی کی تو میں اس سے شادی کا فیصلہ بھی ترک کر دوں گا۔ جس پر انابیہ بھی یہ بات جانتی ہے کہ اگر میں نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو شاویز مجھ سے شادی نہیں کرنے والا، اسی وجہ سے وہ بھی اب سارے قدم پھونک پھونک کر رکھنے والی ہے اور مریم سے ذرا گریز کرنے والی ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ شادی کے بعد میں اسے گن گن کے بدلے لوں گی، لیکن ابھی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے شاویز مجھ سے شادی
شادی کا فیصلہ ہی کینسل کر دے۔ دوسری طرف انابیہ کا کزن دوبارہ سے مریم کو کال کرتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جو بھی کر لو، تم شاویز کو جتنا بھی کہو کہ وہ انابیہ سے کہے، لیکن میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ تم بھول رہی ہو کہ تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور تم نے شاویز سے پیسوں کی خاطر شادی کر لی۔ یہ صرف لالچ ہی ہے، اور تم یہ جھوٹ بول رہی ہو کہ تمہیں امی جی نے مجبور کیا تھا کہ تم شاویز سے شادی کرو، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ مجھے انابیہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ مجھے انابیہ نے بتا دیا ہے کہ مریم نے مجھ سے کہا ہے کہ شاویز کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن اویس تو کنگلا ہے، اسی وجہ سے اس نے شاویز سے شادی کی ہے۔ مریم شاویز سے کہتی ہے کہ انابیہ ہمیشہ سے ہی جھوٹ بولتی آئی ہے اور اب بھی جھوٹ بول رہی ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں، میں نے اس سے پیسوں کے لیے شادی نہیں کی بلکہ مجبوری میں شادی کی تھی، لیکن اب وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی عزت ہوں۔ اس طرح مجھے فون نہ کیا کرو، ورنہ میں شاویز کو بتا دوں گی، جس پر وہ تمہارا برا حال کرے گا۔ وہ پہلے ہی تم پر بہت زیادہ غصہ ہے، وہ میری وجہ سے خاموش ہے کیونکہ میں نے انہیں روکا ہے کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنے جس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو، لیکن تمہاری تو پہلے ہی کوئی عزت نہیں، اسی وجہ سے تم باز آ جاؤ، ورنہ اب میں شاویز کو بتانے سے باز نہیں آؤں گی۔